www.hazratfirozmemon.org۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان شریف قریب ہے۔ رمضان کی فرضیت سب کو معلوم ہے، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لعلکم تتقون، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں۔ تقوی اللہ تعالیٰ کی دوستی کا نام ہے، اور تقوی کہتے ہیں کف النفس عن الہوا، گناہ کے خیالات آئیں اور اس پہ عمل نہ ہو، یہ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور اگر ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے تو گناہوں کا لقوہ ہوگا۔ ہمارا عبادت پر تو بہت زور ہے، اور سب کو پتہ ہے اس وقت بھی اگر حرم شریف میں آپ فون کریں تو ایک آدمی کی جگہ بھی نہیں ہوگی اس وقت وہاں پر، اور جتنے دن بڑھتے جائیں گے اتنا رش بڑھتا جائے گا۔ لیکن ہم لوگ گناہوں سے کتنا بچتے ہیں، اور یہ گناہ چھوڑنے کا اور تقوی اختیار کرنے کی فرضیت صرف رمضان کے لیے نہیں، رمضان کے لیے تو خاص ہے کہ ہم لوگ سدھر نہیں سکے، اب سدھر جائیں۔ اور عقل مند انسان رمضان شریف کا انتظار نہیں کرے گا، کیونکہ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے رمضان شریف سمجھا ہوا ہے کھانے پینے کے دن ہیں۔ ہم لوگ دن میں ویسے اگر رمضان کے علاوہ ہم دیکھیں، ایمانداری سے اگر دیکھیں تو رمضان میں ہم غیر رمضان سے زیادہ کھاتے ہیں۔ اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو سحری میں ہم کتنا کھاتے ہیں، اور کیسی کیسی چیزیں تلاش کرتے ہیں جو دیر سے ہضم ہونے والی ہوں۔ پھر اس کے بعد افطار کے وقت کتنا کھاتے ہیں، پھر سحری کا ایک وقت ہو گیا، پھر افطار کا وقت ہو گیا، اس کے بعد پھر کھانے کا وقت، تو تینوں چیزیں تو ہو گئی نا اور دنوں کے علاوہ۔ بلکہ تراویحوں کے بعد پھر آ کر گھر میں آ کر کہتے ہیں کوئی چیز ہوگی اور فروٹ وغیرہ کچھ بچا ہوا ہے افطار کے وقت کا، وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ منع نہیں، حلال نعمت کا کوئی منع نہیں، لیکن اوقات بدل گئے۔ اگر ہم نے گناہ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو پھر صرف بھوک کی ضرورت نہیں، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری صرف بھوک کی ضرورت نہیں۔ اللہ والے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے، اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا دے۔ اللہ والے اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ والے رمضان شریف کا، شب قدر کا، شب برات کا انتظار نہیں کرتے۔ ان کے لیے روزانہ عید کا دن ہوتا ہے، ہر رات شب برات، ہر رات شب قدر ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں آتے ہیں اور کبھی کوئی بحث بھی کرنے لگتا ہے۔ اتنا زیادہ مجھ سے تو خیر نہیں ہوا، جیسے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ بحث کرنے لگتے ہیں کیا ہم گناہ چھوڑ دیں گے تو معصوم ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے معصوم ہونے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا ولی ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس سے کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر خدا ایک تو جان لڑا کر گناہ نہیں کرے گا، اگر ہو گیا تو سچی توبہ جلدی کر لے گا، بے چین ہو جائے گا۔ بعض لوگ جب تک گناہ نہ کریں جب تک چین نہیں آتا، اللہ کے خاص بندے جب تک توبہ نہ کریں چین نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے لیے فرما رہے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جو صحابہ ہیں وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو، خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم ایمانداری سے دیکھیں ہم کیا تلاش کرتے ہیں، ہم فلمیں تلاش کرتے ہیں، گانے تلاش کرتے ہیں، غیر شرعی تقریبات میں ہم جاتے ہیں، اور ویسے بھی حلال کھانا چاہیے۔ حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادت اخلاص والی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن رمضان میں تو فرما دے خاص احتیاط کرو، اس نقل پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آگے فضل فرما دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر میں آئے، امیر المومنین اس وقت میں گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پوچھا بیوی سے کیا معاملہ ہے، کہ آپ کو پیاز کی بو سے تکلیف ہوتی ہے؟ آج کچھ کھانے کو نہیں تھا تو بچیوں نے پیاز کھایا ہے اس لیے منہ پر پٹی باندھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو بدبو نہ آئے۔ یہ قصے کہانی کی باتیں نہیں ہیں، جن کے لیے ہم حرام کھاتے ہیں ہماری بیماری کو صحت میں نہیں بدل سکتے، ہمارے کو ایمان پر خاتمہ نہیں دلا سکتے، قبر میں اور قیامت کے دن ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ خدا نہ خواستہ گردے میں درد ہو جائے تو جن کے لیے ہم حرام کماتے ہیں وہ ہمیں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بار گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ بیوی اور بچے اداس ہیں۔ فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے؟ کہ پڑوس میں سب لوگوں کا عید کا بچوں کا انتظام ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کا عید کا انتظام نہیں ہوا، اس لیے بچے غمگین ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ اور امیر المومنین سے پہلے کیا ان کا معاملہ تھا، کتنا خرچہ ہوتا تھا اس وقت؟ تو فرمایا کہ
بٹھا کر بچیوں کو بتایا کہ میں چاہوں تو حرام سے بہت چیز لے سکتا ہوں، لیکن قیامت کے دن آپ اپنے بابا کو، آپ اپنے شوہر کو دوزخ کی آگ میں جلنے سے نہیں بچا سکتے، میں مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا میں. بیوی نے کہا کہ آپ اپنے وہاں سے ادھار تو لے سکتے ہیں نا مہینے کے لیے. پر میں ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. بڑے جب ایسے ہوتے ہیں تو چھوٹے بھی پھر ویسے ہی ہوتے ہیں. گئے خزانے کے امیر کے پاس کہ مجھے آپ ادھار دے دیں، میری تنخواہ میں سے کچھ ادھار دے دیں. تو انہوں نے کہا، خزانہ کے امیر جو تھے انہوں نے کہا میں آپ کو ادھار دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج بھی کہہ کے دکھائے ذرا. کہ میں ادھار دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں، لیکن آپ کے پاس اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ آپ ادھار دینے کے لیے زندہ رہیں گے؟ یہ آج بھی سچ کہہ کے دکھائے ذرا، گردن مروڑ دیں اور فوراً جھوٹا FIR کٹوا کے ٹھڈے لائن لگا دیں. لیکن سامنے والے بھی کیسے تھے؟ فرمایا بس 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 ٹھیک ہے مجھے ادھار نہیں چاہیے. www.hazratfirozmemon.org